السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ہم ماہ شعبان کے اختتامی ایام میں ہیں۔ آج ماہ شعبان کی 29 تاریخ ہے۔ ویسے تو اس سال اس بات کا کم امکان ہے کہ ماہ شعبان کا مہینہ 29 کا رہے گا، بلکہ زیادہ تر امکان یہی ہے کہ ماہ شعبان کا جو مہینہ ہے وہ 30واں رہے گا، اس لیے کہ اس سے پہلے کا جو مہینہ ہے وہ 29واں گیا۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ شاید سعودی عرب میں آج روزہ نہیں ہوگا، جہاں تک مجھے معلوم ہے، تو ایک دن کا فرق تو ہوتا ہی ہے۔ تو ایک لحاظ سے پرسوں کے روز سے ماہ رمضان کا آغاز ہو جائے گا، گویا کہ صرف 2 دن باقی ہے۔ ماہ رمضان ویسے ہر سال آتا ہے، لیکن آپ یہ نہ سمجھے کہ ماہ رمضان جو گزر گیا وہی ماہ رمضان آتا ہے، وہ دوسرا پیغام لے کر آتا ہے، وہ تعلیم اور تربیت کی دوسری ضرورت لے کر آتا ہے۔ جس طرح سے انسان روزانہ جو کھانا کھاتا ہے ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، لیکن کل جو ہم نے کھانا کھایا تھا اس کی ضرورت وہ کل کے لیے تھی، کل کا کھانا آج کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، کل پیا ہوا پانی وہ آج کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح سے گزشتہ رمضان اس رمضان کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے نئی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ اب چونکہ ایک مہینہ ایک طرح سے ماہ رمضان جاری رہے گا، تو جمعہ کے خطبات بھی اور دروس بھی اور بہت ساری تقریبات بھی ماہ رمضان اور اس کے روزوں کے متعلق، تراویح کے متعلق، فضائل کے متعلق منعقد ہوتے رہیں گے۔ لیکن چونکہ آج کا یہ خطبہ اس سال کے ماہ رمضان کے حوالے سے ایک طرح سے پہلا خطبہ ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ خود میری اپنی تعلیم اور تربیت کے لیے، آپ کی تعلیم اور تربیت کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں رمضان کے
روزوں کے مقاصد سے متعلق، تراویح کے مقاصد سے متعلق کچھ باتیں میں رکھوں، اور یہ اس لیے بھی کہ آج تعلیم اور تربیت کے حوالے سے جو کمی پائی جاتی ہے وہ کمی یہ ہے کہ مقاصد پر بہت کم توجہ دی جا رہی ہے، فضائل پر زیادہ توجہ ہے۔ لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو فضائل ہے عبادات کے، چاہے وہ نماز کی فضیلت ہو، روزوں کی فضیلت ہو، قرآن کی فضیلت ہو، تراویح کی فضیلت ہو، اور جتنی بھی عبادتیں ہیں، عبادات کی جو فضیلت ہے وہ مقاصد سے جڑی ہوئی ہے۔ مقصد کے تحت اگر نماز ادا ہوگی وہ نماز کی ہے فضیلت، مقصد کے تحت اگر روزہ ہوگا اس روزے کی ہے فضیلت، مقصد کو پورا کرنے کے لیے تراویح ادا ہوگی اس تراویح کی ہے فضیلت، مقصد کے لیے تلاوت ہوگی، مقصد کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا سننا ہوگا تو اس میں فضیلت۔ تو آج ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم رمضان کے مقصد کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، اور رمضان کے جو اہم عنوانات ہیں، رمضان کے جو اہم احکام ہیں، ان احکام کا جو مقصدی پہلو ہے اس کی طرف ہم توجہ دیں۔ لیکن رمضان کے مقاصد ہو یا اسلام کے مقاصد ہو یا عبادات کے مقاصد ہو، ان تمام کے مقاصد کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود اپنے مقصد وجود کو جانیں اور سمجھیں۔ امت مسلمہ کا جو مقصد وجود ہے اس دنیا میں، جب تک ہم اپنے مقصد کو نہیں سمجھتے تو روزوں کا مقصد بھی ہم پر واضح نہیں ہو سکتا، رمضان کا مقصد بھی ہم پورے طور سے نہیں سمجھ سکتے، تراویح کا مقصد ہم پورے طور سے نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن اگر ہم نے امت مسلمہ کے مقصد کو جان لیا، سمجھ لیا، تو پھر اور مقاصد پر بہت زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ انسان کا ضمیر، انسان کا ذہن، انسان کی عقل خود بخود تقاضا کرے گی کہ جب میرا مقصد یہ ہے تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو تعلیمی، تربیتی پروگرام اور نظام چاہیے۔ جہاں تک ہمارے مقصد کو سمجھنے کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے دو نام دیے ہیں۔ امت مسلمہ اگر ان دو ناموں کو اگر سمجھ لے، میں بھی سمجھ لوں، آپ بھی سمجھ لے، تو پھر امت مسلمہ کا اس دنیا میں جو مقصد ہے اس کو سمجھنا، جاننا آسان ہے۔ جو دو نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے رکھے ہیں، متعین کیے ہیں قیامت تک کے آنے والی امت مسلمہ کے لیے، اولین طور پر تو یہ دو نام اللہ نے اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے تجویز کیے تھے۔ لیکن ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو دین لائے تھے، جو دعوت انہوں نے پیش کی تھی، وہ دعوت صرف ان کی حد تک نہیں تھی، ان کے زمانے کی حد تک نہیں تھی، وہ دین اور دعوت وہ قیامت تک کے لیے مشہور و معروف نام ہے ہمارے، اور ہر ایک کے ذہن میں ہے، لیکن توجہ کی کمی کی وجہ سے وہ ناموں کے ساتھ جو ہمارا مقصد جڑا ہوا ہے، جو کام جڑے ہوئے ہیں، وہ کام ذہن اور دماغوں میں نہیں آتے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کو حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔
خیر کا لفظ بھی اور امت کا لفظ بھی یہ بہت جامع ترین اصطلاح ہے۔ شر کی ضد ہے خیر، اور امت ایک گروہ کو کہتے ہیں، نظریے سے وابستہ جماعت اور امت کو کہتے ہیں جو ایک نظریے سے اور نظم سے وابستہ ہے، تو اس پر اطلاق ہوتا ہے امت کا۔ اور دوسرا نام جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا دیا ہے سورہ مائدہ میں اور سورہ مجادلہ میں، وہ ہے حزب اللہ کا لفظ۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 56، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اور حقیقی اہل ایمان کو اپنا دوست بنائے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، پس بے شک یہی اللہ کا لشکر ہے، ہم الغالبون، اور اللہ کا لشکر ہی غالب ہونے والا ہے۔ لیکن سورہ مجادلہ میں ذرا تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اللہ کے لشکر کا تذکرہ ہے، تفصیل کے ساتھ اس لحاظ سے کہ حزب اللہ سے پہلے سورہ مجادلہ میں حزب الشیطان کا تذکرہ ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر غالب آ گیا، شیطان ان پر مسلط ہو گیا، نافرمانوں کے کردار طرز عمل سے متعلق یہ تبصرہ ہے۔ فانساہم ذکر اللہ، اور اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے شیطان نے ان کو بھلا دیا، غافل کر دیا۔ اولئک حزب الشیطان، یہی شیطان کا لشکر ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، بے شک شیطان کا جو لشکر ہے وہ خسارے میں ہے، ناکام ہونے والا ہے۔ اور پھر جہاں پر یہ صورت ختم ہوتی ہے سورہ مجادلہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اولین طور پر اللہ کے رسول اور آپ کے جو ساتھی ہیں صحابہ اکرام، وہ مراد ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے، اور یہ اللہ کا لشکر ہے، اور اللہ کا لشکر ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ سورہ مجادلہ میں غلبے کی بات کہی گئی تھی، اور یہاں پر کامیابی کی بات کہی گئی، کوئی زیادہ فرق نہیں اس میں۔ سیاسی غلبہ اگر نہ بھی ہو، لیکن امت مسلمہ اگر اپنے مقصد حیات اور مقصد وجود پر اگر قائم ہے، وہ مفلحون ہے، وہ کامیاب ہے، دنیا کی کوئی طاقت اور قوت اس کو ناکام نہیں کر سکتی۔ اب ہمارا یہ جو تعارف ہے خیر امت حزب اللہ، تو اب اس کا کردار ادا کرنے کے لیے تعلیم کی بھی ضرورت ہے اور تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ تعلیم کہتے ہیں جاننے کو، سمجھنے کو، علم سے تعلیم کا لفظ بنا ہے، اور تربیت کا لفظ ایک طرح سے اس تعلیم پر عمل کرنے کا نام ہے تربیت۔ رب سے تربیت کا لفظ بنا ہے، جڑا ہوا ہے، یعنی وہ زندگی جو رب چاہتا ہے، جو رب کی مرضی سے زندگی جڑی ہوئی ہے، رب کے منشا سے زندگی جڑی ہوئی ہے، رب کے منشا کے مطابق جو اہل ایمان کام کرتا ہے، تو اسی کو کہتے ہیں یہ تربیت یافتہ ہے۔ اور جو دوسروں کی بھی تربیت کرتا ہے اپنی تربیت کے ساتھ، تو اس کو مربی بھی کہتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے بھی تربیت کا باعث ہوتا ہے۔ اور عام فہم لفظ میں یہ تعلیم اور تربیت کو علم اور عمل کے نام سے بھی ہم جان سکتے، سمجھ سکتے۔ جس طرح سے علم اور عمل میں حروف کے لحاظ سے بہت قریبی تعلق ہے، یکسانیت ہے، تو پیغام کے لحاظ سے بھی دونوں میں بہت قریبی تعلق ہے، یکسانیت ہے۔ علم میں بھی 3 حرف ہیں اور عمل میں بھی 3 حرف ہے، لیکن اس میں مزے کی جو بات ہے
بہت اہم جو بات ہے قابل توجہ، علم میں جو حروف ہے وہی عمل میں حروف ہے، الگ کوئی حرف نہیں ہے۔ عین لام میم، صرف عمل میں ترتیب تھوڑی بدل گئی، علم میں عین لام میم علم، اور عمل میں عین میم لام، کوئی فرق نہیں پڑتا نا، میم صرف بیچ میں آ گیا، لام بعد میں ہو گیا، تو یوں ہی نہیں ہے یہ، علم کے بغیر عمل نہیں، عمل کے بغیر علم نہیں، ترتیب میں یقیناً علم کا مقام پہلے ہے، لیکن علم صرف علم ہو، علم کی حد تک رہے تو اس میں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، اور حقیقی علم اور صحیح علم، مقصدی علم عمل کو لا کر رہتا ہے، جو ایک منصوبے کے تحت علم حاصل کرتا ہے تو عمل لازماً اس کی زندگی میں آتا ہے۔ پیغام رمضان کا عنوان میں نے آج کے جمعہ کے خطبے کے لیے، میری تربیت کے لیے، آپ کی تربیت کے لیے تجویز کیا۔ عام طور سے استقبال رمضان کا لفظ بھی، نام بھی مشہور و معروف ہے امت میں، لیکن میرا اپنا احساس یہ ہے کہ پیغام رمضان اس سے زیادہ مفید اور مؤثر ہے، اس لیے کہ استقبال کا لفظ عام طور سے جو معاشرے میں بولا جاتا ہے کسی سے ملنے کے لیے، خوش آمدید کہنے کے لیے، استقبال کے لیے، لیکن پیغام میں جو معنویت ہے اور پیغام میں پیغام سے متعلق جو ایک طرح سے جذبہ پیدا ہوتا ہے، عمل کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ اسی کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو رمضان کا پیغام کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ رمضان کا پیغام وہی دے سکتا ہے جس نے رمضان کو فضیلت عطا کی ہے، اور رمضان کو جس وجہ سے فضیلت اور فوقیت حاصل ہے، تو دراصل رمضان کا پیغام بھی وہی ہے۔ شروع میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت جو آیت نمبر 185 ہے، دوسرے پارے کے 7ویں رکوع کی آیت، بہت مشہور و معروف آیت ہے، اور رمضان کے تقاضوں کو، رمضان کے عنوانات کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تعارف ہمارے سامنے پیش کیا۔ سمجھنے کے لیے جو بہتر نام ہم دے سکتے ہیں، تعلیم اور تربیت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، وہ یہ کہ یہ ایک مہینے کا ربانی خدائی اجتماع ہے۔ اجتماع کا لفظ جب ہم بولتے ہیں، سنتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تربیت کا پہلو کر، تربیت کا تقاضا سامنے آ جاتا ہے۔ آج بھی دنیا میں جو تحریکات اور جو جماعتیں یا مدارس جو اجتماعات رکھتے ہیں، ظاہر بات ہے وہ صرف نماز پڑھنے کے لیے تو نہیں رکھتے، صرف ذکر و اذکار کے لیے تو نہیں رکھتے، صرف تلاوت کے لیے تو نہیں رکھتے۔ جو بھی اجتماع رکھتا ہے، جو بھی گروہ اور جو بھی جماعت اور جو بھی اجتماع میں جاتا ہے، تو اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں وہاں جا کر نماز پڑھوں گا۔ نماز تو یہاں بھی ہوتی ہے، نماز تو ہر محلے کی ہر مسجد میں ہوتی ہے، نماز فی نماز گھر میں بھی ہوتی ہے۔ وہاں جو جاتا ہے اجتماع میں، تو یہ نیت لے کر جاتا ہے کہ وہاں مجھے کچھ دین کی باتیں سننے کو ملے گی، کسی مقرر کے ذریعے سے، کسی مربی کے ذریعے سے، اور وہ باتیں میرے لیے سننا ضروری ہے، اور سننے کے بعد پھر عمل بھی میرے لیے ضروری ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ماہ رمضان کا جو نام ہم نے دے دیا اور اسی پر اکتفا کر لیا، جس کی وجہ سے رمضان سے تعلیم و تربیت کا جو فائدہ ہم کو اور امت مسلمہ کو ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ کیا نام تجویز کیے؟ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے،
رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ تراویح کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کے کچھ اجزاء تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اجزاء میں، شاخوں میں، ٹہنیوں میں، ڈالیوں میں روح اور جان اس وقت پڑ سکتی ہے جبکہ یہ تمام اعمال، تمام احکام اللہ نے ماہ رمضان کا جو بنیادی نام دیا ہے، یا ایک مہینے کے اجتماع کا جو مرکزی عنوان اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے، اور پورے ماہ رمضان کے اجتماع کی ایک مہینے کی کارروائی اسی موضوع کے گرد گھومتی ہے، چلتی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ اللہ کا کلام ہے وہ، اور اللہ کے کلام بہت جامع ہوتا ہے، الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں اور معانی کا اس میں سمندر موجود ہوتا ہے۔ تو ایک تو اس کے ذریعے سے یہ وعدے کر دیا گیا کہ رمضان کو جو دوسرے مہینوں پر فضیلت اور فوقیت حاصل ہوئی ہے وہ نزول قرآن کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ جو تمہارے سامنے تعلیم اور تربیت کا پیغام لے کر آتا ہے، تو اس تعلیم و تربیت کا جو اصل موضوع اور عنوان ہے وہ ہے قرآن۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ اس نام کو ہم زیادہ سے زیادہ عام کرتے کہ رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ، رمضان کا مہینہ ہدایت کا مہینہ، ھدی للناس اس کے بعد ہی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ایک طرح سے 9-10 بنیادی عنوانات قائم کیے ہیں، بیان کیے، اور پھر احادیث میں اور بھی عنوانات ہیں اور موضوعات ہیں۔ میں نے ایک طالب علم سے سمجھنے کی کوشش کی ہے یہ 9-10 عنوانات، پھر ایک مشہور معروف حدیث جو میں نے شروع میں پڑھی ہے اس میں بھی تقریباً 5 عنوانات ہو جاتے ہیں، 3 شرائط کے ساتھ وہ 5۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شعبان کی آخری تاریخ میں جو خطبہ دیا تھا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے انسانوں تم پر ایک مبارک مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے۔ پھر آخری یوم من شعبان کے الفاظ میں، شعبان کی آخری تاریخ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، اور اس خطبے میں ایک طرح سے رمضان کے 15 تقاضے ہیں، 15 عنوانات ہیں۔ تو کل ملا کر قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اگر دیکھا جائے تو رمضان کے جو عنوان بنتے ہیں 29 اور 30، رمضان کے دن بھی 29 اور 30 ہوتے ہیں۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ امت مسلمہ ایک مہینے کے اس ربانی اجتماع کے ذریعے سے 30-29 عنوانات کے تحت اپنی تعلیم اور تربیت کرے، ان 30 عنوانات کی طرف خصوصی توجہ دے، ان 30-29 عنوانات کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لے، لیکن پیڑ اور ستون اور بنیاد کو ہم نظر انداز نہ کریں۔ یہ 29 اور 30 عنوانات میں جس عنوان کی حیثیت پیڑ کی ہے، ستون کی ہے، کالم کی ہے، اللہ نے اس کو سب سے پہلے بیان کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کسی کی زندگی میں 40 مرتبہ رمضان آ گیا، کسی کی زندگی میں 60 مرتبہ رمضان آ گیا، کسی کی زندگی میں 65 مرتبہ رمضان آ گیا، لیکن بہت کم ایسے اہل ایمان ہیں معاشرے میں کہ جن کی زندگیوں میں 60 مرتبہ اس حیثیت سے رمضان آیا کہ انہوں نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک
پورا کا پورا قرآن مجید سمجھ کر پڑھا یا سمجھ کر سنا. اور زیادہ تر جو اہل ایمان ہیں، یہاں تک کہ زیادہ تر حفاظ پر بھی اس کا اطلاق ہو جاتا ہے، زیادہ تر حفاظ بھی صرف وہ قرآن مجید کو سنانے پر اکتفا کرتے ہیں، تلاوت پر اکتفا کرتے ہیں، قرآن سے ہدایت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. اس لیے اس پیڑ اور عنوان کے بعد، پیڑ اور ستون کے بعد ماہ رمضان کے جو اہم عنوانات ہیں، جو قرآن کے تقاضے، قرآن کے عنوانات ہیں، تو ایک طرح سے وہی رمضان کے بھی عنوان ہیں. اور چونکہ بات چل رہی ہے رمضان کے پس منظر میں، اس لیے ہم رمضان کو نظر انداز نہیں کر سکتے. دوسرا عنوان اور موضوع جو ماہ رمضان کا ٹھہرتا ہے، قرآن مجید کی بھی نزول کا بنیادی مقصد، ماہ رمضان کی بھی آمد کا بنیادی مقصد ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل ہوا. تو ہر سال جو رمضان آتا ہے وہ ہدایت کی تقسیم کے لیے آتا ہے، اس کی تفہیم کے لیے آتا ہے، اس کی دعوت کے لیے آتا ہے. اور ایک طرح سے ہر رمضان کا ہر دن پورے انسانوں کے سامنے عمومی طور سے اور خاص طور سے اہل ایمان کے سامنے خصوصی طور سے یہ اعلان کرتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ اے اہل ایمان، اگر تم عظیم بننا چاہتے ہو، تم افضل بننا چاہتے ہو، مبارک بننا چاہتے ہو، تو اپنے اندر قرآن مجید کو نازل کرو، اپنے آپ پر قرآن مجید کو نازل کرو. مجھ پہ قرآن مجید نازل ہوا، میں عظیم بن گیا، میں مبارک بن گیا. اگر تم بھی اپنے اوپر قرآن مجید کو نازل کرو گے تو تم بھی اللہ کے نزدیک عظیم اور مبارک بن جاؤ گے. ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے. کیا ہی بہتر ہوتا کہ یہ جو نام ہم نے رکھے ہیں ماہ رمضان کے، عبادت کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، تراویح کا مہینہ، تب اس میں ہدایت کا نام بھی جوڑ دیتے کہ رمضان ہدایت کا مہینہ ہے، ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہے. تو کم از کم 10 سال تک اس کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نہیں ملی. ہدایت کا مطلب ہے کیا کرے کیا نہ کرے. حق اور باطل کو جاننے کا نام ہے ہدایت. حق اور باطل کو وہ سمجھ سکے، جان سکے، رہنمائی، صحیح راستے کو اختیار کرنا، غلط راستے سے بچنا، اسی کا نام ہے ہدایت. تو یہ رمضان کا جو دوسرا عنوان اور موضوع ہے وہ ہے ھدی للناس. ہم اس کی روشنی میں قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کریں. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، تیسرا عنوان اور موضوع ہدایت کو بتلانے والی واضح باتیں اور دلیلیں اس میں موجود ہیں. یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ قرآن نے صرف ہدایت کا اعلان نہیں کیا، قرآن نے صرف ہدایت کا دعویٰ نہیں کیا. جس طرح سے دنیا میں جو قومیں ہیں ان کے پاس صرف رہنمائی کا دعویٰ ہے، اعلان ہے کہ ہم رہنمائی کرنے والے ہیں، لیکن ان کی رہنمائی پر کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس اور کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن قرآن نے جو ہدایت کا اعلان کیا تو اس پر دلیلیں بھی دی ہے. دلیل یہ ہے کہ انسانوں کا خالق اور مالک اللہ ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، پانی اللہ کا برسایا ہوا ہے، ہوا اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے. تو اس زمین پر اگر تم صحیح زندگی گزار سکتے ہو تو اللہ کے احکام پر چل کر ہی گزار سکتے ہو. اگر تم اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہو تو اپنے خالق کو سمجھنے کے بعد ہی سمجھ سکتے ہو. جس طرح سے دنیا میں مختلف کمپنیاں ہوتی ہیں اور وہ چیزیں بناتی ہے، اور چیزیں بنانے کے بعد وہ چیزوں کے استعمال کی گائیڈ بک بھی تیار کرتی ہے، کتاب بھی تیار کرتی ہے. کولر خریدیں گے، کولر کے ساتھ ایک گائیڈ بک آپ کو ملے گی. کمپیوٹر خریدیں گے، کمپیوٹر کے ساتھ ایک گائیڈ بک آپ کو ملے گی. موبائل خریدیں گے، موبائل کے ساتھ ایک گائیڈ بک، رہنمائی کی کتاب آپ کو ملے گی. اور وہ گائیڈ بک میں ہوتا کیا ہے، کمپیوٹر کے اندر کیا خوبیاں ہیں، لیکن اس میں یہ بھی ہوتا ہے
کہ کس طریقے استعمال سے تم کو بچنا ہے، دھوکہ کہاں تم کو ہو سکتا ہے۔ تو اس گائیڈ بک میں جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے عمومی طور سے اور اہل ایمان کے لیے خصوصی طور سے قیامت تک کے لیے قرآن مجید کی صورت میں گائیڈ بک کو نازل کیا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کے انسانوں نے دنیا کی چیزوں کے متعلق کمپنیوں نے جو گائیڈ بک تیار کی ہے ان کی اہمیت کو تو سمجھا ہے، ان کی اتباع اور پیروی کی اہمیت کو تو سمجھا ہے، اور کوئی وہاں بغاوت نہیں کرتا کہ بھلے ہی کار نے گائیڈ بک تیار کی ہوں گی اور بتایا ہوں گا کہ بریک کی جگہ بریک دبایا جائے، ایکسیلیٹر کی جگہ ایکسیلیٹر دبایا جائے، لیکن میں کار کا مالک ہو گیا، میں اپنی مرضی سے کار چلاؤں گا، میں ایکسیلیٹر کی جگہ بریک دباؤں گا، بریک کی جگہ ایکسیلیٹر دباؤں گا، تو کیا اس کو عقل مندی کہیں گے؟ اور کیا یہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہ ٹوپی میں نے خرید لیا، میں اس کا مالک ہو گیا، تو مجھے یہ کہنے کا حاصل ہے کہ میں نے ٹوپی خرید لیا، میں جس طرح سے چاہوں اسے استعمال کر سکتا ہوں، لیکن ہر ایک کہیں گا کہ یقیناً آپ مالک ہو گئے، لیکن کمپنی نے جو ٹوپی بنائی ہے اس کے پیش نظر یہ نہیں ہے، اس کے پیش نظر استعمال کا طریقہ ہے، یہ جو آپ نے پہنا ہے دائیں اور بائیں یہ صحیح نہیں ہے، آگے پیچھے بنانے والی کمپنی کے پیچھے کے ایک سامنے کا حصہ ہے، اس کا ایک پیچھے کا حصہ ہے، اس کے مطابق اگر تم ٹوپی استعمال کرو گے تب تم صحیح طریقے سے استعمال کرو گے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو انسان چھوٹی سی چھوٹی چیز کے استعمال سے متعلق اس کے طریقے کو معلوم کرتا ہے، 1 روپے کی 2 روپے کی گولی خریدتا ہے میڈیکل سے، مالک تو ہو گیا، پھر کیوں پوچھتا ہے میڈیکل والے سے، کیوں پوچھتا ہے ڈاکٹر سے؟ پھر وہاں اس کی آزادی کہاں چلے گئی؟ کہتے ہیں کہ ہم کو انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، جس طرح سے چاہے رہ سکتے ہیں، پھر وہ ڈاکٹر کے حکموں کی پابندی کیوں کرتا ہے؟ وہ ڈاکٹر کی غلامی نہیں ہے، وہ اصول اور ضابطے کی بات ہے۔ ڈاکٹر کو معلوم ہے، میڈیکل والے کو معلوم ہے کہ یہ گولی کا طریقہ استعمال کیا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، وہ اپنے آپ کو نہیں جان سکتا، وہ خود کو نہیں پہچان سکتا، خود کو جو صحیح طور سے پہچان لے گا تو خدا کو پہچاننا اس کے لیے مشکل ہے، لیکن خدا کو پہچانے بغیر، خدا کی مرضی کو جانے بغیر، خود شناختی جسے کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ جو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے۔ خود فراموشی، خدا فراموشی کا نام ہے، وہ خدا کو بھول جاتا ہے۔ وہ بینات من الہدی والفرقان، ماہ رمضان کا جو اہم عنوان اور موضوع ہے، جسے ہم کہہ سکتے تیسرا چوتھا عنوان، والفرقان، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا کلام۔ لیکن بات چل رہی ہے رمضان کے پس منظر میں، تو جس طرح سے قرآن مجید حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا کلام ہے، تو اسے 1 مہینے کے اجتماع کے ذریعے سے ہر مسلمان کے اندر حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے کی، تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے، اور ہو جاتی ہے اگر وہ رمضان کے نظام اور نصاب سے صحیح طور سے جڑے۔ رمضان کا نظام کیا ہے؟ اس کا نصاب کیا ہے؟ رمضان کا نصاب اور نظام جو شروع ہوتا ہے، رمضان کا چاند نظر آ گیا تو پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے تراویح ہوتی ہے نا، سحری اور روزہ بعد میں، اور اس ترتیب کے ذریعے سے بھی کیا بتایا گیا کہ روزہ تابع ہے، سحری تابع ہے قرآن مجید کے سننے پر، پڑھنے پر۔ پہلے روزے میں روح اور جان اس وقت پڑھ سکتی ہیں، پیدا ہو سکتی ہے جبکہ پہلا پارہ تم نے نماز تراویح میں سمجھ کر پڑھ لیا، سن لیا۔ دوسرے روزے کی شروعات سے پہلے، دوسرے روزے کی سحری کے آغاز سے پہلے دوسرے پارے کو سننا، سمجھنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ ترتیب تو ہوتی ہے ظاہری لحاظ سے، رسمی لحاظ سے، کہ پہلے
تراویح ادا ہو جاتی ہے، پہلا پارہ سن لیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ کانوں تک محدود رہا ہے، منہ تک محدود رہا ہے، تو اس سے پہلے کہ تذکرے میں بات آئی تھی، لیکن چونکہ بات چل رہی ہے تربیت کے حوالے سے، تو کچھ باتیں ایسی ہیں کہ بار بار اگر وہ دہرائی جائے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ جس طرح سے وہ پانی اور وہ کھانا جو معدے تک نہ پہنچے وہ پیاس اور بھوک کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو قرآن مجید کا وہ سننا، وہ پڑھنا جو دل تک نہ پہنچے، اس سے ہدایت کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، اس سے تقوی کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ زیادہ تر جو قرآن مجید کا پڑھنے کا عمل ہے وہ زبان تک محدود ہے، تو ظاہر بات ہے کہ دن بھر بھی اگر کوئی لقمہ چبائے گا، پیٹ میں نہیں اتارے گا، وہ لقمہ اس کی بھوک نہیں مٹا سکتا، اس کے لیے صحت کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ وہ پانی جو صرف وہ منہ میں رکھے گا اور نہیں اندر معدے تک پہنچائے گا، وہ پانی اس کی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ تو اسی طرح سے وہ پڑھنا اور وہ سننا جو ہمارے دل تک نہ پہنچے، اس سے ہدایت کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ والفرقان، حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا کلام، اور پھر اسی آیت میں جو مزید تقاضے ہیں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کی کبریائی اور بڑائی اپنے آپ پر نافذ کرو، دوسروں کے سامنے تو بیان کرو لیکن اپنے آپ کو نظر انداز کر کے نہیں۔ اس سے پہلے کی جو آیت ہے جس میں روزوں کی فرضیت سے متعلق لعلکم تتقون کی بات کہی گئی ہے، تو تعلیم و تربیت کے حوالے سے عام طور سے جب روزوں کا تذکرہ آتا ہے تو لوگ صرف تقوی کی طرف ہی توجہ دیتے کہ روزوں کا مقصد صرف تقوی ہے۔ صرف تقوی نہیں ہے، تقوی بھی ہے، اور وہ رمضان کے علاوہ جو روزے رکھے جاتے تھے، رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے ہر مہینے 3 دن، ان روزوں کا مقصد بھی تھا تقوی کا اصول، لیکن رمضان کے روزوں کا مقصد صرف تقوی نہیں ہے، وہ ہماگیر مقاصد ہے جو شہر رمضان الذی انزل فی القرآن سے جن کا آغاز ہوتا ہے، اور وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ کہ تم اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کرو، اپنے آپ پر نافذ کرو، جہاں تک بس چلتا ہے وہاں تک اللہ کی بڑائی کبریائی کو عام کرنے کی کوشش کرو، اور یہ کہ تم شکر و گزار بنو۔ ایک مہینے کے ربانی اجتماع کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو نعمتیں دی ہے، جو زندگی دی ہے، ہم شکر کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرے۔ لیکن بات چل رہی ہے رمضان کے پس منظر میں، نزول قرآن کے پس منظر میں، تو قرآن کی ہدایت کو، روزے کے عمل کو ہم اپنے لیے زحمت نہ سمجھے، اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے، شکریہ ادا کرے اللہ کا۔ اے اللہ، تو نے قرآن عطا کر کے روزوں کو فرض قرار دے کر ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ شیطان ہمارے دشمن سے تو نے بچنے کا انتظام کیا ہے، تو نے دشمن کو جاننے کا، سمجھنے کا انتظام کیا ہے، ورنہ قرآن نہیں ہوتا ہم شیطان کو نہیں جان سکتے تھے، شیطان کے حربوں کو ہم نہیں جان سکتے تھے، لیکن تیرے قرآن کی وجہ سے ہم نے جان لیا، معلوم کر لیا کہ ہمارا دشمن ہم کو کہاں سے بہکاتا ہے، کیسے گمراہی میں ڈالتا ہے۔ لعلکم تشکرون، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنو۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ایک مہینے کا ربانی جو اجتماع ہے، جو ان قریب آنے والا ہے، اور ان قریب اس میں ہم داخل ہونے والے ہیں، تو ہم ذہنی لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کریں، قرآن مجید کے پیغام اور اس کی فکر سے ہم اپنے آپ کو بھی جوڑیں، اہل و عیال کو بھی جوڑے، اور جہاں تک بس چلتا ہے اس کو بھی قرآن کے پیغام کو ہم عام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان کے مقاصد اور رمضان کے عنوانات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا